میرا نام رابی ہے۔ میں ایک چھوٹے سے شہر میں رہتی ہوں۔ میرے ساتھ میرے شوہر اور میری ساس رہتے ہیں۔ ابھی میری عمر 25 سال ہے۔ میرے شوہر آج معمول سے پہلے گھر آئے تھے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ جلدی سے نہا لو، تب تک میں کھانا بنا لوں گی۔ میری ساس کھانا کھا چکی تھی، صرف میرے شوہر رہ گئے تھے۔ میں نے جلدی سے کچن میں جا کر فریج کھولا، وہاں دوپہر کی سبزیاں پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے گرم کیا اور اس کے بعد تازہ روٹیاں بھی بنا لی۔ چولہے پر چائے رکھ دی کیونکہ کھانے کے فوراً بعد میرے شوہر اور ساس کو چائے پینے کی عادت تھی۔ میرے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی کہ میں نے یہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ کچھ لمحوں بعد نہ جانے میری زندگی میں کیا طوفان آنے والا تھا۔ میں نے اٹھ کر کچن میں آ کر دیکھا کہ چائے ابل چکی ہے اور میں چائے ٹرے میں رکھ کر باہر نکل گئی۔ آگے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور میرے ہاتھ سے ٹرے گر گئی اور مجھے لگا جیسے کسی نے میری جان ہی چھین لی ہو۔ میرا شوہر فرش پر بے ہوش پڑا ہوا تھا اور میری ساس زور سے اس کا سینہ دبا رہی تھی، کبھی گھبرا کر اس کے ہاتھ کی مالش کر رہی تھی اور ساتھ ہی کہہ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ میری ساس اس کی حالت دیکھ کر رو رہی تھی۔ میں بھی اسے دیکھ کر چیخنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی یا کسی کو مدد کے لیے پکارتی، جیسے میرے شوہر کا چہرہ نیلا ہو گیا۔ اچانک میرے شوہر کا جسم سوکھ گیا اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں بھی 2 منٹ میں ہی ختم ہو چکی تھی۔ مجھے اور میری ماں کو اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا۔ میرا شوہر میرا سب کچھ تھا، اس کی اچانک موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں بالکل خالی تھی، میں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی کیونکہ شوہر کے علاوہ میرے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ہمارے گھر سے شور سن کر محلے کے لوگ بھی آ گئے۔ اچانک مجھے میرے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں اپنے ارد گرد سب کچھ دیکھ نہ سکی۔ میں دیوار کا سہارا لینے کے لیے آگے بڑھی مگر مجھے ایک چکر آیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ ادھر ادھر دیکھا تو میرے شوہر کا بے جان وجود میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ سسرال میں بیٹھی اس کی ماں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک جوان بیٹے کے لیے روتی رہی ہو۔ مجھے کمرے میں آرام کرتا دیکھ محلے کی تمام عورتیں آپس میں کہنے لگیں کہ دیکھو یہ مرنے والے کی بیوی ہے، کیسی بے شرم عورت ہے، اس کے شوہر کی لاش یہاں پڑی ہے اور وہ اپنی نیندیں پوری کر رہی ہے۔ حالانکہ میں نے ایک گلاس پانی بھی نہیں پیا، پھر بھی انہیں یہ لگ رہا تھا کہ میں شوہر کے مرنے پر خوش تھی۔ مجھے صرف اپنے شوہر سے پیار تھا اور اسی کی فکر تھی۔ مگر لوگوں کی باتیں سن کر میری ساس مجھ سے کہنے لگی، تم گھر میں رہ کر بے شرمی سے اپنی نیندیں پوری کر رہی ہو، ارے تم روتی کیوں نہیں، تمہارا شوہر مر گیا ہے۔ میری ساس مجھے مارنے لگی۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف جانا شروع کیا، تبھی مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے بال کھینچ رہا ہے۔ میری ساس میرے بالوں کو اپنی مٹھی میں پکڑے مجھے کھینچ رہی تھی، اس نے مجھے کسی اجنبی کی طرح اپنے سے دور پھینک دیا۔ میں جا کر دروازے کے قریب گر گئی۔ وہ میرے شوہر ہی تھے۔ ان کی اس طرح اچانک موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی، اس کے علاوہ میرے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اچانک مجھے اپنے ارد گرد گھٹن کا احساس ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں اپنے ارد گرد کی تمام چیزوں کو چکرائی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے دیوار کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں اپنا سنبھل نہ سکی اور اگلے ہی پل میں اپنے جسم کی تمام وزن کے ساتھ زمین پر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ میرا سر ابھی بھی بھاری تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو اگلے ہی پل میرے شوہر کی بے جان وجود میری نظروں کے سامنے آیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر آئی۔ صبح ہو چکی تھی۔ میں پوری رات بے ہوش رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی لاش گھر کے باہر پڑی تھی اور میری ساس ان کی چارپائی سے لگ کر بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں کو دیکھ کر جیسے وہ پوری رات روئی ہوں۔ جوان بیٹے کا غم جو تھا ایک ماں کرتی بھی تو کیا۔ میں کسی طرح خود کو سنبھال کر دوبارہ چارپائی کے قریب جانے لگی۔ تب میری ساس میری طرف آئی اور مجھے زور سے تھپڑ مارا۔ میرا منہ لال ہو گیا، میرے ہونٹ پھٹ گئے، خون بہنے لگا۔ جب میری ساس کے الفاظ نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی، وہ کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کی قاتل کوئی اور نہیں ہے، تم نے میرے بیٹے کو مار کر اس کی جان لے لی، تم نے اس کی زندگی جہنم سے بھی بدتر کر دی ہے، تم نے اس کی جان لے لی۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں اس کی جان نہیں لی، میں نے یہ نہیں کیا، میں ایسا کیوں کروں گی، وہ میرا شوہر تھا، تم مجھے اس کے پاس جانے سے مت روکو۔ لیکن میری ساس متاثر نہیں ہوئی اور مجھے باہر دھکیل دیا۔ ایک تو میں اپنے شوہر سے بچھڑ گئی اور اوپر سے میری ساس مجھے پر الزام لگا رہی تھی۔ میں رونے لگی۔ مجھے میری شادی سے پہلے کے دن یاد آ رہے تھے۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب میں 21 سال کی تھی اور شہر کے سب سے اچھے کالج میں پڑھا کرتی تھی۔ مجھے پڑھائی میں کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی لیکن پاپا کی وجہ سے میں مجبور تھی۔ میرے والد ایک مشہور بزنس مین تھے لیکن ان کا رویہ ہمارے ساتھ شروع ہی سے کافی سخت تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں انہیں کبھی مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی کوئی وجہ تھی یا پھر وہ فطرتاً ایسے تھے، یہ میں نہیں جانتی تھی۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے مجھ سے کبھی پیار سے بات نہیں کی۔ وہ میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت پوری کرتے تھے، وہ میرا خیال رکھتے تھے لیکن میں اس کے غصے سے پریشان ہو جاتی تھی اور میں نے ہمیشہ ان کے ہر حکم کو مانا کیونکہ انہیں ہر بات میں حکم چلانے کی عادت تھی۔ دھیرے دھیرے مجھے احساس ہونے لگا کہ میرے والد نے
ہم سب کو دبا کر رکھا تھا۔ میری ماں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ گھر میں ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہ ہو۔ اس نے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا کیا اور خیال رکھا کہ کوئی اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ وہ ہر وقت غصے میں رہتے، ایسا نہیں تھا کہ اس کی کوئی وجہ تھی، وہ فطرتاً ہی ایسے تھے۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی محبت سے بات نہیں کی۔ میں ان کے غصے سے پریشان تھی، اور میں اور میری ماں ہمیشہ خود کو ان کے سامنے جھکا ہوا محسوس کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے میں بڑی ہوتی گئی اور مجھے اپنے والد کے فیصلوں سے اختلاف ہونے لگا۔ میری ماں پڑھی لکھی عورت تھی، مگر وہ بھی میرے باپ کے فیصلوں پر اپنا سر جھکا دیتی تھی، چاہے وہ صحیح ہوں یا پھر غلط۔ مگر میں ان کی اولاد تھی۔ میرے باپ کے رویے نے مجھے اپنے گھر والوں سے دور کر دیا تھا۔ حد سے زیادہ سختی بھی انسان کو اپنوں سے دور کر دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس دن جب میں کالج سے گھر آئی تو میرے باپ کے کاروباری شریک اپنے خاندان کے ساتھ ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کھانا کھایا اور سو گئی۔ شام کو سو کر اٹھی تو ماں نے بتایا کہ تمہارے باپ نے تمہاری شادی اپنے کاروباری شریک کے بیٹے آصف سے طے کر دی ہے، اور اگلے کچھ دنوں میں تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ ان کی باتیں سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی ہو۔ میں نے ماں سے اس کا مخالفت کی تو انہوں نے کہا کہ خبردار کہ تم نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی، تم اپنے باپ کے غصے سے اچھی طرح سے واقف ہو، اسی لیے کوئی بھی ہنگامہ کر کے اپنے اور میرے لیے کوئی مشکل نہ بڑھانا۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنا فون لے کر فوراً ارشد کو فون ملایا۔ رو رو کر اسے کہنے لگی کہ بابا میری شادی زبردستی اپنے کاروباری شریک کے بیٹے سے کرانا چاہتے ہیں، تم جلدی کچھ کرو کیونکہ میں تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ ارشد نے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں جلدی کچھ کرتا ہوں۔ میں بہت پریشان تھی۔ دراصل میں اپنے کلاس کے ایک لڑکے ارشد سے محبت کرتی تھی۔ وہ دکھنے میں ٹھیک تھا، لیکن میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی کیونکہ وہ بہت اچھا تھا۔ اس کے گھر پر صرف اس کی ماں اور وہ رہتے تھے، اور اس کے والد بہت پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ اس کی بڑی بہن تھی جس کی شادی بہت پہلے ہو چکی تھی۔ ارشد کے والد کا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا جسے وہ اپنی سنبھال رہا تھا، لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنے پیسوں پر گھمنڈ نہیں کیا تھا۔ دن ایسے ہی گزر گئے اور میرا رشتہ آصف سے ہو گیا، لیکن میں اس رشتے سے خوش نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ میری شادی کا دن بھی آ گیا۔ میری شادی کے ایک ہفتے پہلے ارشد اور اس کی ماں میرے لیے رشتہ لے کر آئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرے والد نے انہیں بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا اور میرا موبائل بھی لے لیا۔ میں بہت الجھن میں تھی کہ اب میں کیا کروں۔ جس دن میری شادی تھی اس دن تقریباً دوپہر 2 بجے مجھے تیار ہونے کے لیے پارلر جانا تھا۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو اور وقت پر واپس آ جانا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ کر پارلر کے لیے نکل گئے۔ میں نے جلدی سے اپنی دوست کے ہاتھ سے موبائل لیا اور فوراً ارشد کو فون ملایا۔ ارشد نے پہلے بہت ناراضگی ظاہر کی۔ تمہارے باپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، انہیں میری ماں کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی میں تمہاری خاطر سب کچھ بھولنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم دونوں بھاگ کر کورٹ میرج کر لیں۔ میں پارلر میں ہوں، تم آؤ اور مجھے لے جاؤ، ہم آج ہی کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ ارشد نے کہا کیا یہ سب ٹھیک ہوگا؟ میں نے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں، آہستہ آہستہ وہ سب کچھ بھول کر مجھے اپنا لیں گے۔ ارشد نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے پارلر کے پاس ہی کھڑا ہوں۔ پارلر کے باہر پہنچتے ہی میں نے ڈرائیور کو بہانے سے گھر بھیج دیا اور کہا کہ میرا لہنگے کا میچنگ دوپٹہ گھر پر ہی رہ گیا ہے۔ ڈرائیور کے جانے کے بعد میں نے فوراً ارشد کو فون ملایا اور اسے بلایا۔ وہ اگلے ہی لمحے میرے پاس آ گیا۔ میں نے اپنی دوست کو سب کچھ سمجھا دیا اور اس کے بعد میں ارشد کے ساتھ چلی گئی۔ ہم دونوں نے کورٹ میں جا کر شادی کی اور اس کے بعد میں ارشد کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے یہ قدم اٹھا کر کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ میرے گھر والوں کو میرے غائب ہونے کی خبر ملتے ہی گھر میں قیامت آ گئی۔ میرا باپ مجھے جان سے مارنے کے لیے نکلا، لیکن ماں نے انہیں سمجھا کر خاموش کیا۔ میری شادی کو 6 مہینے ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ ارشد کا رویہ بھی میرے ساتھ عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ میں ان سے ان کے رویے کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، پھر سوچا ہو سکتا ہے کام کا پریشر زیادہ ہو اسی لیے پریشان ہو۔ اس دن بھی ہر روز کی طرح ارشد ناشتہ کر کے اپنے کام پر چلے گئے۔ پیچھے سے میں نے اپنے سارے کام نمٹائے اور سکون سے بیٹھ گئی کیونکہ اب میرے شوہر کو گھر رات کو ہی آنا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے دوپہر کا کھانا بنایا اور پھر میں نے اور میری ساس نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگی۔ تبھی میرے کانوں میں میرے شوہر کی بائک کی آواز سنائی دی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ آج اتنی جلدی کیسے آ گئے۔ میں نے جا کر دیکھا تو میری ساس باہر آ کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے ارشد سے گھر جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ آج کالج کی چھٹی تھی اور دفتر میں بھی کچھ خاص کام نہیں تھا، اسی لیے جلدی آ گیا۔ میں نے اپنے شوہر کو کھانا نکال کر دیا اور اس کے بعد کچن میں چائے لینے گئی۔ واپس آئی تو دیکھا کہ میرے شوہر ارشد مر چکے تھے۔ میں یہ مناظر نہ دیکھ پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ میں اپنے مردہ شوہر کے پاس جانا چاہتی تھی تو میری ساس نے مجھے یہ کہہ کر ان کے پاس جانے نہیں دیا کہ تم قاتل ہو، اور یہی کہہ کر انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں رو رہی تھی اور سڑک پر چلتی چلی جا رہی تھی۔ تب میرے کانوں میں ایک عورت کی آواز آئی،
اسے مدد کی ضرورت تھی۔ اچانک میری نظر ایک بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے عورت پر پڑی۔ وہ چیخ رہی تھی، میرا بچہ بہت بیمار ہے مگر میرے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ اگر میں اسے ڈاکٹر کے پاس نہ لے گئی تو میرا بچہ مر جائے گا۔ میرے پاس اس وقت 1000 روپے کا نوٹ تھا۔ میں نے اسے دے دیا اور اس نے خوش ہو کر مجھ سے کہا کہ بیٹی تم اپنے گھر واپس چلو، اپنے گھر واپس جاؤ، تمہیں ایسی خوشی ملے گی جو آج تک کسی اور عورت کو نہیں ملی ہوگی۔ میں حیران کہ مجھے کیا ملے گا۔ میں نے اس کی مدد کی تو اس نے مجھے دعا دیتے ہوئے کہا کہ گھر جانے پر تمہیں ایسی خوشی ملے گی جو آج تک کسی عورت کو نہیں ملی ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر مجھ پر مجبوراً گھر پہنچنے کا خیال آیا۔ جیسے ہی میں سسرال پہنچی میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ جس گھر سے میری ساس نے مجھے دھکے مار مار کر نکالا تھا وہاں دروازہ کھولتے ہی میرے اوپر پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ گلاب کی تازہ پتیاں میرے اوپر گرنے لگی۔ میں نے نظر اوپر اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی لاش غائب تھی اور گھر کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی کہ یہ کیسا ماتم ہے۔ یہاں ماتم ہونا چاہیے، میرے شوہر کی لاش کہاں گئی، میری ساس کہاں ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے ان پھولوں کی پتیوں کے پاس سے گزر رہی تھی، تبھی مجھے احساس ہوا کہ کمرے سے میری ساس اور شوہر کی باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ اندر سے آنے والی آواز سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ عورت کی بات سچ ہے۔ اس نے سچ کہا تھا کہ میرا شوہر زندہ سلامت تھا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر میری ساس کے کمرے میں زندہ سلامت بیٹھا تھا اور میرے شوہر کے مرنے کا پلان میری ساس اور شوہر نے مل کر بنایا تھا۔ اب یہ سب میں اپنے کانوں سے سن رہی تھی۔ میں بے بس نہیں بلکہ معصوم تھی اور مجھے افسوس ہے کہ میرے شوہر اور ساس نے میری ناک کے نیچے ایک گھناؤنی سازش کی، لیکن میں بے خبر رہی کہ محبت کی آڑ میں میرے ساتھ ایسا گھناؤنا کھیل کیسے کھیلا گیا۔ میں رونے لگی، تبھی مجھے اپنی ساس کی آواز سنائی دی۔ وہ میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ تم اسے کہیں سے تلاش کرو، اور میرے شوہر نے کہا کہ وہ کیسے آئے گی، تم نے اسے خود گھر سے نکال دیا۔ یہ سن کر میری ساس کہنے لگی، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے جس مقصد کے لیے اس سے شادی کی تھی وہ اب پورا ہو گیا ہے۔ اس دن میں کتنی خوش تھی جب تم نے آ کر بتایا کہ تم نے ایک بہت امیر لڑکی کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا ظالم باپ اتنا سخت ہوگا۔ جب تم دونوں بھاگ گئے تھے سوچا کہ وہ ان کی اکلوتی اولاد ہے اور وہ اسے معاف کر دے گا، لیکن نہیں، اس کے باپ نے سارا پلان ہی خراب کر دیا۔ اور اب دیکھو، میں نے تمہاری موت کا ڈرامہ رچایا تھا تاکہ میں اس پر الزام لگاؤں، اسے گھر سے نکال دوں، کیونکہ وہ اپنی ماں کے گھر سے 1 روپیہ بھی نہیں لائی۔ آخر ہم کب تک اسے مفت کی روٹیاں کھلاتے رہیں گے؟ اسی لیے میں نے جان بوجھ کر تمہارے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملائی ہے، تم پر اسپرے بھی کیا تاکہ تمہارے ناک اور منہ خون سے بھرنے لگے اور یہاں سے خون بہنے لگے۔ یہ سب میں نے اس لیے کیا تاکہ ہماری اس غریب لڑکی سے جان چھوٹ جائے اور میں تمہاری شادی کسی امیر لڑکی سے کروا سکوں اور ہم دونوں اس کے پیسے پر خوب عیش کریں۔ یہ کہہ کر میری ساس ہنسنے لگی، مگر تبھی میں نے کچھ گرنے کی آواز سنی اور ان کے چہروں پر خوف نظر آیا، اور میں نے یہ سب سن لیا تھا، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے گھر سے نکالنے کے بعد وہ مجھے واپس کیوں لانا چاہتے تھے۔ میں حیرت سے کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اب اور کیا سننا باقی تھا؟ میں ان کی کوئی بات سنے بغیر باہر چلی گئی۔ مجھے اپنے مائکے جانا تھا۔ آج کتنے عرصے بعد میں اپنے مائکے آئی تھی۔ میں خوش تھی کہ آج اپنے والدین سے بات کر لوں گی، مگر جب وہاں پہنچی تو معلوم ہوا کہ میرے والد 1 ہفتہ قبل اس دنیا سے جا چکے تھے۔ میری ماں نے مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا اور رونے لگی اور کہا کہ اگر تمہیں شادی نہیں کرنی تھی تو مجھ سے بات کرتی، گھر سے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں بھی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میرے باپ جیسے بھی تھے، ان کے مرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے ان سے بہت پیار تھا، شاید انہیں بھی مجھ سے پیار تھا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ میری ساس نے میرے اوپر الزام لگا کر مجھے گھر سے باہر کر دیا، لیکن میرے گھر سے جاتی انہیں کسی سے خبر ملی کہ میرا باپ مر گیا ہے اور اپنی پوری جائیداد میرے نام کر گیا۔ یہ خبر سنتے ہی میرا شوہر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ محلے والوں کو کچھ تو ڈر گئے اور کچھ نے وجہ جاننے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایسا محسوس کرایا کہ اسے تو کچھ یاد ہی نہیں۔ سب نے یہی سمجھا کہ ہماری ہی غلطی ہے، ہم نے بے ہوشی کو موت سمجھ لیا۔ ایک ایک کر کے سارے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اب میری ساس اور میرے شوہر میری جائیداد کے لالچ میں مجھے واپس لانا چاہتے تھے تاکہ میری پوری جائیداد اپنے نام کروا سکیں، اور اس لیے انہوں نے مجھے خوش کرنے کے لیے میرے استقبال کا پورا انتظام کیا۔ لیکن میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ شام ہوتے ہی میرے شوہر اور میری ساس میرے گھر آئے اور معافی مانگنے لگے، لیکن مجھ پر ان کی کسی بھی بات کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ مایوس لوٹ گئے۔ کچھ دن بعد مجھے پتا چلا کہ میری ساس کو ان کے کیے کی سزا مل گئی اور ان کے پورے بدن میں فالج ہو گیا۔ ارشد کی بھی حالت بہت خراب تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ چاہے اس نے میرے ساتھ جو بھی کیا، لیکن وہ میری محبت تھا۔
اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے معاف کر دیا۔ میری ساس اور میرے شوہر دونوں بہت بدل گئے تھے، ان کی زندگی سے دولت کی ہوس ختم ہو چکی تھی۔ 2 سال بعد خدا نے مجھے ایک خوبصورت بیٹا دیا۔ یہ دیکھ کر میرے شوہر اور ساس بہت خوش تھے۔ ہم نے یہ گھر بیچ کر بہت پیارا سا نیا گھر خرید لیا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ خوشی خوشی اپنی زندگی جی رہی ہوں۔ اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ دولت کا لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ وہ سنبھل تو جاتا ہے مگر ٹھوکر لگنے کے بعد، مگر کبھی کبھی بہت دیر ہو جاتی ہے۔